آج ہمارے استاد نے ہمیں ہوم ورک میں کسی اپنے سے بڑے شخص کے نام ایک خط لکھنے کا کہا۔ میں نے خط اپنے والد محترم کے نام لکھا۔ خط کا اختتام میں نے ان لفظوں سے کیا، فقط آپ کا فرما بردار بیٹا۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے میرے دل نے مجھے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ کیا میں واقعی اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا احترام کرتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے، یا یہ الفاظ صرف کاغذ پر لکھی چند لکیریں ہی تھی جو محض خانہ پوری کے لیے لکھی گئی تھی؟ اچانک میرے اندر سے ایک آواز آئی، ہرگز نہیں بھائی، آج تک کبھی بھی میرے والدین نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی کہ میں کوئی بے ادب بچہ ہوں، بلکہ میرے تو سارے اساتذہ بھی اسکول میں مجھے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ جملہ آپ کا فرما بردار بیٹا بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ مگر پھر دوبارہ میرے اندر سے وہی پہلے والی جھنجھوڑتی آواز آئی، کیا واقعی جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے؟ کیا واقعی تم سب بڑوں کے فرما بردار ہو؟ میں دوبارہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک میرے دماغ میں اس کا بہترین حل بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے ہر کام کا کچھ دنوں تک محاسبہ کروں۔ ہو سکتا ہے بے دہانی میں مجھ سے کمی کوتاہیاں سرزد ہوتی رہی ہوں جو اب مجھے سمجھ میں آ جائیں۔ زبردست، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ میرے دل کے اندر کی آواز نے مجھے سراہا۔ اسی شام میں اپنے ہوم ورک سے فارغ ہو کر موبائل پر ایک کارٹون دیکھ رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر ایک طویل دستک ہوئی۔ میں دستک کے انداز سے سمجھ گیا کہ یہ میرے بابا ہیں، اور دن بھر کام کی کمر توڑ تھکن کی وجہ سے وہ اتنی طویل دستک دینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میں فوراً اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان، میں نے خوش دلی سے سلام کیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ابو کے ہاتھ سے پھلوں کی تھیلی لے لوں۔ یہی وہ وقت تھا جب مجھے میرے دل کی آواز نے دوبارہ جھنجھوڑا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی بابا کے ہاتھ سے سامان کی تھیلی لے کر باورچی خانے تک نہیں پہنچائی تھی۔ ہمیشہ دروازہ کھول کر دوبارہ موبائل اٹھا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے میں اپنے ابو کا صحیح معنوں میں ادب نہیں کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فوراً کہا، بابا جان لائیں یہ سامان مجھے دے دیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پھلوں کی تھیلی میری طرف بڑھا دی۔ میں سامان رکھنے باورچی خانے میں گیا تو امی کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ایک طرف وہ آلو چھیل رہی تھی تو دوسری طرف میرے چھوٹے بھائی کے لیے دودھ چولہے پر گرم ہو رہا تھا، جو کافی دیر سے بھیں بھیں کر کے رو رہا تھا۔ میں ابھی دوبارہ کارٹون دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ امی تو آلو کاٹ رہی ہیں، جب تک میں دودھ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ وہ ابل کر گرے نہیں۔ میں جب چولہے کے پاس کھڑا ہو گیا، دودھ ابلنے لگا تھا، میں دودھ کو چمچے سے ہلانے لگا تو پھر سے میرے دل کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ اس سے پہلے میں نے کب امی کے کاموں میں ہاتھ بٹایا تھا؟ کبھی نہیں۔ مجھے دودھ کی نگرانی کرتے دیکھ کر میری امی دھیمے سے مسکرائی اور بولی، میں ذرا تمہارے بھائی کو جھولا دے آؤں؟ کیا تم 2 منٹ کے بعد دودھ کا چولہا بند کر دو گے؟ جی امی بالکل، آپ بے فکر رہیں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ میں مستقل اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا رہا۔ جیسے ہی 2 منٹ پورے ہوئے میں نے چولہا بند کر دیا۔ جب امی جان واپس آئیں تو انہوں نے کہا، اچھا کیا میرا اچھا بیٹا، ذرا روٹیاں بھی رکھ دے گا دسترخوان پر؟ میں ذرا یہ چاولوں کو دم پر رکھ دوں؟ بالکل، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ میں نے روٹیوں کے ساتھ ساتھ برتن اور پانی کی بوتل بھی دسترخوان پہ رکھ دی۔ امی جان نے مجھے محبت بھری نظر سے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے بھی میرے اندر کی تبدیلی کو محسوس کر لیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ بات تو ٹھیک تھی کہ میں نے امی بابا کی کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، مگر میں نے ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کی تھی، نہ ان کے کاموں میں کبھی ہاتھ بٹایا تھا۔ والدین ویسے بھی مجھے کوئی کام کہتے ہی کہاں تھے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا میں ان کا کوئی کام کروں بھی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے کہے بغیر ہی ہم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر ان کا صحیح معنوں میں فرما بردار ہونے کا حق ادا کریں۔ میں نے آج دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اب سے میں صرف کاغذ ہی پر والدین کا فرما بردار نہیں رہوں گا، بلکہ حقیقت میں بھی ان کا فرما بردار بن کر دکھاؤں گا، انشاءاللہ۔